للکار قسط نمبر 129۔ اب اجالا پھیل گیا تھا۔ قرب و جوار کی ہر شے روشن تر تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں بہت سی جیپیں اور فوجی گھڑسوار نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اسپتال کے گرد مختلف جگہوں پر پوزیشنیں بھی لی ہوئی تھی۔ عام لوگوں کو اسپتالوں کی عمارت سے بہت دور ہٹا کر راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی۔ اسپتال کے ارد گرد کے تمام مکانات خالی کرا لیے گئے تھے۔ ان گھروں کی چھتوں اور کھڑکیوں میں دوربینوں کے شیشے چمک رہے تھے اور رائفلوں کے بیرل صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ سلطانہ کی صورت نگاہوں میں گھومنے لگی۔ مجھے لگا کہ وہ مجھ سے بہت دور چلی گئی ہے۔ میں اب اسے کبھی اپنے سامنے زندہ سلامت نہیں دیکھ سکوں گا۔ میرا وہ سپنا اب کبھی پورا نہیں ہوگا جس میں ایک خوش رنگ شام کو میں اور سلطانہ اکٹھے ہوتے اور سلطانہ کی باہوں میں ہنستا مسکراتا بالو ہوتا۔ وہ دیکھو تابی، عمران نے دور ایک طرف اٹھتے ہوئے دھوئیں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ میرے خیال میں گاؤں کا شمشان گھاٹ ہے، کوئی لاش جلائی جا رہی ہے۔ شمشان گھاٹ سے اٹھتے ہوئے ارتھی کی دھوئیں نے ماحول کو کچھ اور بھی گھمبیر کر دیا۔ اسپتال سے کچھ فاصلے پر تازہ لاش کے گرد بیان کرتی عورتوں کی دلخراش آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ ہوا کے دوش پر یہ آوازیں کبھی بلند اور کبھی دھیمی محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ جو آخری چیز ہم نے لی وہ بے مزہ سی چائے کا ایک کپ تھا۔ یہ کپ ہم نے تب پیا تھا جب آفتاب خان سائیکل کی مرمت کی دکان پر سائیکل ٹھیک کرا رہا تھا اور سلطانہ مندر میں جا چکی تھی۔ ہم نے چائے خانے میں بیٹھ کر آفتاب پر نگاہ رکھی تھی۔ ان واقعات کو اب 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے۔ بہرحال بھوک کی جتنی شدت محسوس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی بڑی وجہ موجودہ تشویشناک صورتحال تھی۔ یہ اور بات ہے کہ خالی پیٹ ہونے کے سبب ایک نقاہت سی رگوں پہ میں اترتی ہوئی تھی۔ بھرت کے جانے کے بعد ہم تناؤ محسوس کرنے لگے۔ بار بار ذہن میں خیال آ رہا تھا کہیں ہمارا بھروسہ غلط تو نہیں۔ اس نے آدھ پون گھنٹے بعد آنے کا کہا تھا مگر اب 1.5 گھنٹہ ہو چلا تھا۔ اس کی واپسی کے آثار کہیں نہیں تھے۔ میں نے کہا اگر یہ بھرت اکیلا آنے کے بجائے 20-25 مسلح سپاہیوں کو ساتھ لے آیا تو پھر میں تمہیں یرغمال بنا لوں گا اور کہوں گا کہ اگر ان میں سے کوئی آگے آئے تو میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ وہ بولا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہیں کہ کر دو شوٹ، تمہارا ہی ساتھی ہے۔ میں انہیں ساری حقیقت بتاؤں گا جگر۔ انہیں بتاؤں گا کہ اپنے اس ساتھی کی قیمتی مشوروں کی وجہ سے ان لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ نالائق دوست سے عقل مند دشمن کے بہتر ہونے والا مقولہ حکم کے سپاہیوں نے بھی سن رکھا ہوگا۔ میں نے کون سا بے عقلی کا مشورہ دیا ہے تمہیں؟ بہت سے ہیں۔ تازہ ترین مثال تو یہی ہے کہ تم نے گنے کے کھیت میں گھسنے کا مشورہ دیا جبکہ مکئی کے کھیت میں گھسنا چاہتا تھا۔ مکئی کا کھیت ہوتا تو ہم بھوک سے یوں نہ بھڑکتے، 2-4 بھٹے توڑتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بھٹے بھوننے کے لیے آگ درکار ہوتی ہے، میں نے بیزاری سے کہا۔ آہ، اس نے لمبی آہ بھری۔ آگ کی بات بھی تم نے خوب کہی۔ آگ تو عاشق کے دل کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ سنا نہیں تم نے؟ خداوند یہ کیسی آگ سی جلتی ہے سینے میں۔ میں نے تم سے ریما جی کا ذکر کیا تھا نا، انہوں نے سینے میں ایسی آگ بھڑکا دی ہے کہ 2-4 بھٹے تو کیا 2-4 بکرے بھی روسٹ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک طرفہ معاملہ ہے۔ آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے۔ تمہیں بتایا تھا نا کہ شوٹنگ میں موٹر سائیکل کی کرتوت دکھاتے ہوئے ریما جی اور میں گر گئے تھے۔ بس اسی وقت سے محبت ہو گئی، بلکہ میرے خیال میں موٹر سائیکل بعد میں گری، محبت پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اب تم پوچھو گے کہ اگر آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی ہے تو پھر شادی میں اڑچن کیا ہے؟ پوچھو گے نا؟ نہیں پوچھوں گا، میں نے بیزاری سے کہا۔ بڑے شرارتی ہو۔ اصل میں اڑچن یہ ہے کہ ریما جی شادی کے بعد بھی فلموں میں کام کرنا چاہتی ہیں۔ مجھے یہ منظور نہیں کہ وہ شان اور معمر رانا جیسے گرم اور خطرناک ہیروز کے ساتھ ہیرون آئیں۔ اس کا جواب وہ یہ دیتی ہیں کہ ان کی خاطر میں خود بھی فلم لائن میں آ جاؤں۔ انہیں پتا ہے کہ میں بنا بنایا ہیرو ہوں، فوراً ہٹ ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ صرف ان فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائیں گے جن میں میں ہیرو ہوں گا۔ اب یہاں پھر ایک مسئلہ ہے۔ میں اداکاری کر کر کے تنگ آ چکا ہوں، بلکہ مجھے اس شعبے سے ہی چڑ ہو گئی ہے۔ اب یقیناً تم پوچھو گے کہ میں نے اداکاری کی ہے، پوچھو گے نا؟ فرماؤ کہاں کی ہے؟ یہ بالکل بیکار سوال ہے اور اسی لیے تم نے کیا ہے میرے بھائی۔ یہ نیوز کاسٹر اور اینکر پرسن ہونا اداکاری ہی تو ہے۔ خاص طور سے نیوز کاسٹر تو اداکاری کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس میں اداکاری کا جتنا مارجن ہے دیوداس اور بیجو باور فلموں میں بھی نہیں۔ تم دیکھنا عنقریب نانا پاٹیکر اور نصیر الدین جیسے لوگ بھی خبریں پڑھا کریں گے۔ اس کی طولانی گفتگو نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچتی، مگر اس دوران میں ہمیں دور سے بھرت کمار اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔
ہمارے اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے۔ کھیتوں کے قریب پہنچ کر بھرت نے احتیاط سے دائیں بائیں دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پوٹلی بھی تھی۔ 2 منٹ بعد کماد کے نہایت گھنے اور بلند کھیت کے اندر وہ ہمارے سامنے تھا۔ بڑی دیر لگا دی، عمران نے کہا۔ شمع چاہت ہوں، میں پہلے گھر چلا گیا تھا۔ اصل میں مجھے لگ رہا تھا کہ آپ دونوں کو بھوک لگی ہوئے گی، یہ کچھ بھوجن لایا ہوں آپ کے لیے۔ اس نے پوٹلی کھولی، اس میں مکھن، روٹی، سالن اور ایک بوتل میں چھاچھ تھی۔ اس کے لیے بہت شکریہ، میں نے کہا، لیکن پہلے میں گاؤں کی خبر دو، گولی کس کو ماری گئی ہے؟ بھرت بولا، ڈاکٹر لیوان کے بارے میں آپ کا اندازہ غلط تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسپتال کی دوسری نرس مالتی کو مارا گیا ہے۔ میرے خیال میں مالتی کا چناؤ اس لیے ہوا ہے کہ اس نے بال تراشے ہوئے تھے، انگریزی بھی بول لے ہوئے تھی اور کھلے ڈلے انداز میں بات کرت تھی۔ یہ زرگا سے یہاں آئی ہوئی تھی۔ یہ افسوسناک صورتحال تھی۔ ہم نے کبھی مالتی کو دیکھا نہیں تھا، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، پھر بھی رنج ہوا۔ یقیناً جو کچھ ہو رہا تھا آفتاب ہی کر رہا تھا، اس میں سلطانہ کا زیادہ عمل دخل نہیں تھا۔ میں نے بھرت سے پوچھا، اب اسپتال کی صورتحال کیا ہے؟ بھرت نے کہا، مالتی کو گولی لگنے کے بعد ایک دم ہلچل ہو گئی تھی۔ لگتا تھا کہ سپاہی ایک دم اسپتال پر دھاوا بول دیں گے، مگر انگریز افسروں اور پانڈے صاحب وغیرہ نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ پانڈے کا نام سن کر ہم دونوں کے کان کھڑے ہوئے۔ عمران نے کہا، یہ پانڈے وہی رنجیت پانڈے ہے نا جو حکم کا خاص آدمی ہے؟ بھرت نے اس کا جواب اس بات میں دیا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اب انگریز افسر اینڈرسن صاحب اور حملہ آوروں کے درمیان بات ہوئی ہے۔ اینڈرسن صاحب نے کل سپہر 4 بجے تک کا سمے مانگا ہے اور کہا ہے کہ حملہ آوروں کا مطالبہ پورا کر دیا جائے گا۔ یعنی ہاشم کو یہاں پہنچایا جائے گا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اور یہاں سے نل پانی جانے کے لیے ایک بڑی گھوڑا گاڑی اور 4 گھوڑے بھی دیے جائیں گے۔ پٹھان حملہ آور نے یہ سمے دیا ہے کہ اور کہا ہے کہ کل 4 بجے تک وہ مزید کسی شخص کی ہتھیا نہیں کریں گے۔ اس بات چیت کے بعد مسلح فوجی اسپتال کے پھاٹک سے کچھ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اینڈرسن صاحب نے باہر سے کھانے پینے کا کچھ سامان بھی اندر بھیجا تھا، لیکن حملہ آوروں نے وہ واپس کر دیا۔ شاید ان کو اس بارے میں کوئی شک ہوئے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کو بہت کچھ ہے۔ میں نے عمران نے دیکھا، بھرت ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زرگا کے مسلح کمانڈوز جو کچھ دیر پہلے اسپتال کے گیٹ کے عین سامنے پوزیشن سنبھال چکے تھے اور لگتا تھا کہ کسی بھی وقت اندر گھس جائیں گے، اب ذرا پیچھے ہٹ گئے تھے۔ رنجیت پانڈے کی یہاں موجودگی اضافی تشویش کا باعث تھی۔ یہ زرگا کا خطرناک ترین پولیس افسر تھا اور جہاں یہ موجود ہوتا تھا وہاں خطرات کے بادل منڈانے لگتے تھے۔ بھرت نے بڑی اپنائی سے ہمیں ناشتہ وغیرہ کرایا۔ وہ میرا لباس دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ میں سویٹر یا کوٹ کے بغیر تھا، گرم چادر کی بھی خاص ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ بھرت نے کہا، بھائی جی آپ کو گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں تو میں گھر سے آپ کے لیے کچھ لے آؤں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ عمران فوراً بولا، یہ انڈین فوج میں رہا ہے اور سیاچن پر ڈیوٹی دیتا رہا ہے، اس میں سردی محسوس کرنے کی حس ختم ہو چکی ہے۔ جون جولائی میں تو اسے برف کے بلاک پر لیٹنا پڑتا ہے۔ بھرت نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر میرے ہاتھ پاؤں کو دیکھنے لگا۔ مارشل آرٹ کی کڑی مشقوں اور سینڈ بیگ کی مسلسل استعمال سے ہاتھ پاؤں کی کھال موٹی ہو کر رنگ بدل چکی تھی۔ بھرت بولا، لگتا ہے کہ فوج میں آپ نے لڑائی بھڑائی کی خاصی ٹریننگ کی ہے۔ ہاں، ہمیں خاص آپریشن کے لیے تیار کیا گیا تھا، بڑی سخت ٹریننگ ہوئی تھی، لیکن بعد میں ایک شرابی افسر سے میرا جھگڑا ہو گیا، میں فوج سے بھاگ آیا اور اب یہاں پہنچ گیا۔ میں نے گول مول بات کی۔ عمران نے بھی بھرت کو اس سے ملتی جلتی کہانی سنائی۔ اس نے اپنا نام شیام اور میرا کرشن بتایا۔ ہم ایک دوسرے پر کافی حد تک بھروسہ کرنے لگے تھے۔ ہم نے بھرت کو بتایا کہ اس سارے معاملے کے انجام تک ہمیں یہیں رہنا چاہیے۔ وہ فراخ دلی سے بولا، آپ میرے گھر پر آ جائیں، بڑے بھائی زرگا گئے ہوئے ہیں، بابو کی طبیعت ٹھیک نہ ہی، وہ اپنے کمرے تک ہی رہتے ہیں، میں آپ کو مہمان خانے میں ٹھہراؤں گا، کوئی اس طرف نہ ہی آوے گا، میں ملازموں کو بھی منع کر دوں گا۔ عمران نے کہا، اچھا اس بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں۔ پھر میری طرف دیکھ کر بولا، کیا خیال ہے؟ رات تک تو یہیں ٹھیک ہے۔ ٹھیک تو ہے، لیکن اگر کھیت کا مالک یہ کام کرنے والے مزدور اس طرف آ نکلے تو پھر؟ بھرت مسکرایا، ایسا کوئی خطرہ نہیں، یہ کھیت میرا ہے، اب دونوں بے فکر ہو کر بیٹھو اور من چاہے تو گنا وغیرہ بھی چوسو۔ جس مزدور نے اس کھیت کو دیکھنا تھا میں اسے کسی دوسری طرف بھیج دوں گا۔ زبردست، عمران نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ بھرت کے جانے کے بعد ہم سستانے کے لیے لیٹ گئے۔ اب ہر طرف خوشگوار دھوپ پھیل گئی تھی اور اس تیزی کے ساتھ پتوں اور گھاس پر سے غائب ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ٹھنڈک کا احساس بھی کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ گاؤں کی طرف اب سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ غالباً کل تک کی مہلت کے بعد دونوں فریق
کم تناؤ محسوس کر رہے تھے۔ ہم نے رات کا بیشتر حصہ جاگتے ہی گزارا تھا۔ اب نرم دھوپ کا لمس محسوس ہوا تو اونگ آنے لگی۔ رائفل بالکل تیار حالت میں عمران کے سینے پر دھری تھی۔ قریباً آدھ گھنٹہ اسی طرح گزرا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ عمران اٹھ کر بیٹھ گیا ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھا۔ کسی خطرے کے وقت عمران کی تمام حصے برق رفتاری سے بیدار ہو جاتی تھی۔ اب بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا۔ وہ نہ صرف ہمتن گوش تھا بلکہ ہوا میں بھی کچھ سونگ رہا تھا۔ کیا ہے؟ میں نے مدھم سرگوشی کی۔ کوئی آ رہا ہے، اس نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ چند لمحے بعد مجھے پھر سرسراہٹ سنائی دی۔ عمران نے جو رائفل ہاتھ میں لے لی، یہ کون ہو سکتا تھا؟ کوئی دشمن یا پھر کوئی عام دیہاتی جو اپنی ضرورت کے تحت کھیت میں گھسا چلا آیا ہے، یا پھر کوئی جانور وغیرہ۔ یہ بھرت تو ہرگز نہیں تھا، کیونکہ وہ ہوتا تو سامنے سے آتا اور ہمیں دکھائی بھی دیتا۔ چند سیکنڈ سخت تناؤ میں گزرے۔ آواز قریب آتی گئی۔ آخر آنے والا سامنے آ گیا۔ یہ ایک بڑے سائز کا آوارہ کتا تھا۔ یہ عام حالت میں بھی بندے کو خوفزدہ کر سکتا تھا، مگر وہ جس حالت میں تھا وہ بڑی دہشت ناک تھی۔ اس کتے کی تھوتنی پر ایک گہرا زخم تھا۔ اس کے گلے میں ایک رسی اس قدر کس کر باندھ دی گئی تھی کہ اس کا منہ سوج کر اصل سائز سے تقریباً دوگنا ہو گیا تھا۔ آنکھیں ابلی پڑ رہی تھی اور ان کا رخ گہرا سرخ تھا۔ کتے کی آواز اور گمبھیر لرزا دینے والی تھی۔ یوں لگا کہ وہ کسی بھی لمحے ہم پر حملہ کر دے گا۔ عمران نے پہلے تو رائفل اس کی طرف سیدھی کی، لیکن پھر اسے نیچے کر لیا۔ وہ گہری نظروں سے جانور کی طرف دیکھتا رہا، تب منہ سے پوچھ پوچھ کی آواز نکالی اور اسے پچکارا۔ میں نے دیکھا حیران کن طور پر کتے کا اشتعال کم ہو گیا۔ عمران کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور بغیر کسی کراہٹ کے کتے کے سر کو ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں سمجھ گیا وہ چاقو مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے چاقو تھما دیا۔ کتا اس اضطراب کے عالم میں کبھی ایک قدم پیچھے ہٹتا، کبھی ایک قدم آگے آتا۔ رسی اس کی گردن میں دھسی ہوئی تھی۔ عمران نے بڑی چابک دستی سے پہلے اس رسی کو چاقو کی دھار سے کمزور کیا اور پھر توڑ دیا۔ گردن کا آزاد ہونا اس جانور کے لیے موت سے زندگی کی طرف آنے کی طرح تھا۔ اس نے ہمارے گرد ایک چکر کاٹا، پھر تیزی سے فصل میں گم ہو گیا۔ آج مجھے عمران میں اسی ایمو کی جھلک نظر آئی جو چند سال پہلے تک سرکس کے خطرناک جانوروں کو سدھاتا تھا اور شیر بکری کو ایک گھاٹ پر پانی پینے پر آمادہ کر دیتا تھا۔ غالباً اس میں وہ پہلے جیسی صلاحیت تو موجود نہیں تھی، لیکن اب بھی تھوڑے بہت اثرات اس میں پائے جاتے تھے۔ زبردست، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ لگتا ہے کہ جانوروں کے حوالے سے اب بھی تم نے کچھ نہ کچھ بات موجود ہے۔ وہ تو ظاہر ہے، کیونکہ تم جیسے سرکش کو اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ اس نے فوراً چوٹ کی۔ میں نے کہا، فضول بحث شروع کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے تعریفی الفاظ واپس لے لوں۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ بس یہی سرکشی ہے تمہاری، فوراً جواب دینے لگتے ہو۔ بڑوں کا احترام ختم ہوتا جا رہا ہے تمہارے اندر۔ میں نے کہا، ایک طرف بزرگ بنتے ہو، دوسری طرف یہ بتاتے ہو کہ ریما سے تمہارا عشق زوروں پر ہے۔ عشق کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ پکی عمر کا عشق پرانی شراب کی طرح زیادہ نشے والا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں صرف عمر کی بات نہیں کر رہا، میں عقل کے لحاظ سے تمہارا بزرگ ہوں، بلکہ اس لحاظ سے تم مجھے اپنا پردادا بھی کہہ سکتے ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس عقل کو 7 پردوں میں چھپا کر کیوں رکھتے ہو؟ میں نے تو کبھی اس کی جھلک نہیں دیکھی۔ میں بھی بحث کے موڈ میں آ گیا۔ ساون کے اندھے کو ہر طرف ہرا ہرا ہی نظر آتا ہے، وہ بولا۔ اس عقل مندی کا مشاہدہ کرنا ہو تو کبھی ٹی وی پر میرا ٹاک شو دیکھنا۔ 4 گنجے دانشوروں کو اپنے سامنے بٹھا کر بات کرتا ہوں، اور کمال کی بات ہے کہ ان چاروں کو ایک ساتھ بولنے پر مجبور کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بعد شو میں اگر ایک بھی بات میری سمجھ میں آ جائے تو اپنا نام بدل دوں۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ان کی بات کا سمجھ میں نہ آنا کوئی قابل تعریف چیز ہے؟ اوے گھامڑ، یہی تو قابل تعریف چیز ہے۔ ان کی بودھی باتیں اور پیشگوئیاں سننے والوں کی سمجھ میں آ جائے تو بھٹا بیٹھ گیا نا ٹاک شو کا۔ اینکر پرسن کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ دانشور بس بولتے نظر آئیں، سنائی نہ دیں، اور اگر سنائی دینے لگے تو اینکر پرسن مزید شروع ہو گئی خود بھی بحث میں کود پڑے۔ میں نے کہا، دیکھو تم ہر وقت طنزیہ انداز میں بات کرتے ہو اور تصویر کا ایک ہی رخ دکھاتے ہو۔ میڈیا کی بہت سی اچھی باتیں بھی تو ہیں۔ بہت سی اچھی باتیں نہیں، میڈیا میں ہی اچھی باتیں۔ تم مجھے ورغلانے کی کوشش نہ کرو۔ میں کیا ورغلاؤں گا، تم پہلے ہی ورغل شدہ ہو، بلکہ ورغل ہو۔ اب دیکھو، میڈیا ریاست کا ایک اہم ستون بن کر سامنے آیا ہے۔ کیمرے کی آنکھ دور دور تک اور گہرائی تک دیکھ رہی ہے۔ غیر قانونی کاموں پر، حکومتی غفلتوں اور قدرتی آفتوں وغیرہ پر اتنا شور مچایا کہ بچہ بچہ باخبر ہو جاتا ہے۔ نقبزن جس طرح روشنی سے ڈرتا ہے، اسی طرح قانون شکن میڈیا سے ڈرتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری قدر کرو۔ وہ کیا شعر ہے،
ڈھونڈو کہ ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، مگر تم یہ سب کچھ طنز کے انداز میں کہتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں شرارت 100 میل دور سے نظر آتی ہے۔ تمہارا مطلب ہے میں اپنے ہی ساتھ شرارت کرتا ہوں، یعنی ہاتھ پیچھے کر کے خود کو ہی پتھر مارتا ہوں اور خود ہی حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہوں۔ ایسا ہی کرتے ہو۔ تمہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ مشکل ترین حالات میں کام کر رہے ہیں، خطرناک ترین جگہوں پر رپورٹنگ کرتے ہیں، بدترین لوگوں کی دشمنیاں مول لیتے ہیں۔ بے شک ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، پر غلطیاں کوتاہیاں تو ہر شعبے میں موجود ہیں۔ تو پھر سلام کرو نا مجھے۔ میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ تمہیں سلام کروں، لیکن دور ہی سے، یعنی تم اپنا راستہ الگ کرنا چاہتے ہو۔ تمہیں سچ میں زبان لگ گئی ہے، اب تم ہر بات پر میچ ڈالنے کے موڈ میں آتے ہو۔ چلو ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح، تو ملاؤ ہاتھ۔ اس نے ہاتھ میری طرف بڑھایا، مجھے پتا تھا کہ وہ اس میں بھی شرارت کر رہا ہے۔ میں نے کہا، یہی ہاتھ تم نے 5 منٹ پہلے بدبودار کتے کو لگایا ہے، ویری سوری، بڑے کھوچل ہو گئے ہو تم۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور ہاتھ پیچھے کر لیا۔ دوپہر سے سپہر اور پھر شام ہو گئی۔ کماد کا یہ کھیت ایک بار پھر تاریکی اور سردی میں ڈوبتا چلا گیا۔ گاؤں کے اندر گاڑیوں، اسلحے اور گارڈز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ایک بڑا جنریٹر بھی یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس جنریٹر کی گھوں گھوں مسلسل ہمیں سنائی دے رہی تھی۔ جنریٹر کی مدد سے چلنے والی روشنیوں نے اسپتال اور اس کے 3 اطراف کی گلیوں کو پوری طرح روشن کر دیا تھا۔ یقیناً یہ معاملہ زرگاں کے لیے بے حد اہمیت اختیار کر چکا تھا، اور اس کی وجہ ماریا اور سلطانہ کا ایک اسپتال کے اندر موجود ہونا تھا۔ بھرت نے کہا تھا کہ وہ اندھیرا ہونے کے بعد ہمیں لینے آئے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم یہاں سخت سردی میں آسمان تلے رات گزارنے کی بجائے اس کی حویلی میں قیام کریں۔ وہ ہمیں ہر طرح کی سہولت اور حفاظت کا یقین دلا رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں تھا۔ شاید پھر کسی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ اچانک میں نے عمران کو پھر چونکا ہوا محسوس کیا۔ ایک بار پھر اس کی غیر معمولی حسیات اسے کسی کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی۔ جلدی مجھے بھی یہ احساس ہو گیا۔ ہمارے آس پاس کھیت کے اندر یا ساتھ والے کھیت میں کوئی موجود تھا۔ عمران نے سگریٹ فوراً بجھا دیا۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور جھکے جھکے انداز میں ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی۔ دفعتاً ہمیں ساتھ والے کھیت میں کچھ سائے نظر آئے۔ مکئی کے اس کھیت میں پراسرار انداز میں حرکت کرنے والے سایوں کی تعداد 7 کے لگ بھگ تھی۔ وہ چھاپہ مار کاروائی کرنے والے سپاہیوں کی طرح جھک کر چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ رگوں میں خون اچھل کر رہ گیا۔ ذہن میں پہلا سوال یہی ہے کہ کیا بھرت کے بارے میں ہمارا اندازہ غلط نکلا؟ عمران نے رائفل تیار حالت میں کر لی۔ میں نے بھی اپنا ریوالور تہبند کی ڈب سے نکال لیا اور بالکل چوکس ہو گیا۔ وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ ہمارے سامنے 2 راستے تھے، اپنی پوزیشن پر رہیں، اور اگر وہ ہم پر فائر کھولے تو ہم جوابی فائر کر کے انہیں مارنے یا بھگانے کی کوشش کریں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم یہ پوزیشن چھوڑ کر بھاگ نکلیں اور پوش ہونے کی کوشش کریں۔ دونوں صورتوں میں خطرات موجود تھے۔ ان لمحوں میں میں اور عمران کی اعصابی مضبوطی اور ان معاملوں میں اس کی مہارت کا اندازہ ہوا۔ میں اکیلا ہوتا تو شاید ان لوگوں کے قریب آنے پر فائر کرتا یا پھر بھاگ کر دوسرے کھیت میں گھسنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی آنکھ وہ دیکھ چکی تھی جو میری آنکھ دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری کلائی پر رکھ کر مجھے اشارہ دیا کہ میں فائر وغیرہ کرنے کی کوشش نہ کروں۔ وہ خود بھی اپنی جگہ بالکل بے حرکت اور جامد بیٹھا تھا۔ آنے والے ہماری طرف بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمیں ان کے قدموں کی چاپ چند میٹر کی دوری پر محسوس ہوئی۔ اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ ہماری طرف نہیں آ رہے۔ وہ ہم سے قریباً 10 قدم کے فاصلے بالکل سامنے سے گزرے۔ ہم نے اپنی سانس تک روک لیے تھے۔ رنجیت پانڈے کی منحوس آواز میرے کانوں تک پہنچی۔ اور کتنی دور ہے؟ اس نے کہا۔ بس پہنچ گئی جی۔ وہ سامنے کیکر کے پیڑوں کے پاس ایک دوسری آواز سنائی دی۔ وہ ہمارے پاس سے گزر کر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھے۔ وہ اندھیرے میں بغیر کسی لالٹین یا ٹارچ کے جا رہے تھے۔ انداز سخت محتاط تھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں نے عمران کے کان میں سرگوشی کی۔ دیکھنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ وہ کتا پانڈے بھی ساتھ تھا۔ ہم نے دیکھا درختوں کے قریب جا کر وہ سائے رک گئے، پھر غائب ہو گئے۔ وہ نشیب میں اتر گئے تھے۔ تم ادھر رکو، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، عمران نے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے بھی ساتھ چلنا چاہیے، میں نے کہا۔ عمران پہلے تو انکار کے موڈ میں نظر آیا، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایسے ہر موقع پر وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے خطرے سے بچانا چاہتا تھا، دوسری طرف خطروں کا خوگر بھی کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور بے حد احتیاط سے اس نشیب کی طرف بڑے جہاں رنجیت اور اس کے ساتھی اچھل ہوئے تھے۔ درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر ہم اونھے لیٹ کر سنگن لینے لگے۔ اندازہ ہوا کہ رنجیت اور اس کے ساتھی جھنڈ کے قریب نشیبی جگہ پر موجود ہیں۔
ان کی مدھم آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ اب زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ ہم رینگتے ہوئے آگے بڑھے۔ ہماری انگلیاں اپنے ہتھیاروں کے ٹریگرز پر تھیں اور ہم کسی بھی صورتحال کے لیے بالکل تیار تھے۔ درختوں کی طویل قطار کے آگے زمین کا کٹاؤ نظر آیا۔ یہاں ایک وسیع جوہر کی سی شکل بن گئی تھی، مگر یہ جوہر تقریباً خشک تھا۔ متحرک سائے اس نشیب میں موجود تھے۔ اب انہوں نے 2 ٹارچیں روشن کر لی تھی اور کسی خاص چیز کا جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رنجیم کی مدھم لیکن کرخت آواز ابھری۔ پائپ تو یہی لگتا ہے، لیکن پتہ نہیں کب سے بند پڑا ہے، پہلے اسے کھولنا پڑے گا۔ بس مٹی وغیرہ سے بند ہو گیا ہے، ابھی کھل جاوت ہے جی، دوسری آواز ابھری۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کدال چلنا شروع ہو گئی۔ کدال چلانے والا کوئی مزدور ٹائپ شخص تھا۔ وہ وردی کے بجائے ہماری طرح دھوتی اور پگڑی میں نظر آ رہا تھا۔ رنجیت پانڈے نے کرخت لہجے میں کہا، اوئے بہن کے چھینگے، دھیان سے کدال چلا، کہیں پائپ پر نہ پڑے۔ 1-2 منٹ بعد کدال واقعی پائپ پر لگی اور زوردار آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز سناٹے میں دور تک گئی۔ پانڈے پھنکارا، تجھے کہا بھی تھا کہ اس ماں کو دھیان سے چلا۔ اس کے ساتھ ہی چٹاخ کی آواز آئی۔ یقیناً شعلہ مزاج پانڈے نے مزدور کو تھپڑ رسید کیا تھا۔ پھر وہ پکارتی ہوئی آواز میں کسی سپاہی سے بولا، رامو تو پکڑ کدال، اور خبردار آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا شخص کدال چلانے لگا۔ ایک ٹارچ کا روشن دائرہ مسلسل کھدائی والی جگہ پر مرکوز تھا۔ جلد ہی ہمیں ایک پرانے سیوریج پائپ کا دہانہ نظر آنے لگا۔ سیمنٹ کا یہ پائپ تقریباً 3 فٹ قطر کا ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ بھانڈل اسٹیٹ کا خطرناک ترین کمانڈو رنجیت پانڈے اپنے ایک سفید فام ساتھی کے ہمراہ پائپ میں داخل ہو رہا ہے۔ یقیناً سفید فام بھی کچھ تربیت یافتہ کمانڈو ہی تھا۔ یہ دونوں افراد پوری طرح مسلح نظر آ رہے تھے۔ ہمیں یہ شک بھی پڑا کہ یہ شاید 2 کے بجائے 3 افراد ہیں۔ یہ بڑی سنگین صورتحال تھی۔ سب کچھ تقریباً واضح ہو چکا تھا۔ یہ پرانا سیوریج پائپ اسپتال کی عمارت کے اندر تک جا رہا تھا۔ اسپتال میں موجود آفتاب اور سلطانہ کو زبردست قسم کا شاک پہنچنے والا تھا۔ عمران نے میرا بازو دبایا۔ ہم تیزی سے واپس مڑے، رینگتے ہوئے 20-25 میٹر کی دوری تک گئے اور پھر کھیت میں داخل ہوتے ہی ہم کھڑے ہو گئے اور جھک کر بھاگتے اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھے۔ آفتاب یہاں اسپتال میں جو کچھ کر رہا تھا ہم ہرگز اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اور سلطانہ پانڈے جیسے شخص کے ہاتھوں بے موت مارے جائیں۔ گنے کے کھیت میں اپنے ٹھکانے تک پہنچتے ہی عمران نے واکی ٹاکی اٹھایا اور اس پر آفتاب سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس بار بیپ دینے والا بٹن دبایا، اینٹینا کو گھمایا، پاور کو آن آف کیا، لیکن حسب معمول رابطہ نہیں ہو سکا۔ واکی ٹاکی بے جان پڑا تھا۔ 2-3 منٹ کی سرتور کوشش کے بعد عمران نے سخت جھلاہٹ کے عالم میں واکی ٹاکی کو ایک طرف پٹخ دیا۔ وہ جاگ اٹھا، سبز سرخ روشنیاں جل اٹھی، بیپ کی مدھم آواز سنائی دینے لگی۔ یہ بیپ دوسری طرف والے آفتاب کے سیٹ پر جا رہی تھی۔ ہم ہمتن گوش تھے۔ چند سیکنڈ بعد دوسری طرف سے آفتاب کی بھاری آواز ہوئی، ہیلو۔ عمران بغیر کسی تمہید کے بولا، آفتاب تم پر حملہ ہو رہا ہے، پانڈے اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت اندر گھس جائیں گے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ آفتاب کی چونکی ہوئی آواز ابھری۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں غور سے سنو، سوال نہ کرنا۔ ابھی 4-5 منٹ پہلے ہم نے پانڈے اور اس کے ساتھیوں کو کھیتوں میں دیکھا۔ یہاں ایک پرانا سیوریج کا پائپ ہے۔ یقیناً اس کا دوسرا سرا اسپتال کے احاطے یا پھر پچھلے سین میں کہیں ہوگا۔ ان لوگوں نے اس پائپ کو کھولا ہے۔ پانڈے اور اس کا ایک انگریز ساتھی اس پائپ میں گھسے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت عمارت کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان کے پاس جدید رائفلیں ہیں، تم دیکھ لو تم اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتا ہے، آفتاب نے جلدی سے کہا اور واکی ٹاکی آف کر دیا۔ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کر دیا۔ اب آگے آفتاب اور سلطانہ کی قسمت تھی۔ 15-20-25 منٹ سخت بے چینی کے عالم میں گزرے۔ تب اسپتال کی عمارت کی طرف سے ہلچل محسوس ہوئی، پھر یکے بعد دیگرے رائفل کے 3 فائر ہوئے، پھر ایک برسٹ چلا۔ عمران نے بتایا کہ LMG کا برسٹ ہے۔ اس برسٹ کے بعد 2 طرفہ گولیاں چلی۔ یہ سلسلہ بمشکل 1 منٹ جاری رہا اور پھر سناٹا چھا گیا۔ عمارت کے ارد گرد درجنوں ٹارچریں گردش کر رہی تھی۔ جیپوں کی ہیڈ لائٹس بھی روشن تھی۔ ایک چھکڑا ایمبولینس کی گول گھومتی ہوئی سرخ بتی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے۔ بہت سے امکانات ذہن میں یورش کر رہے تھے۔ کیا آفتاب اور سلطانہ مارے گئے؟ کیا پانڈے اور اس کے ساتھی ناکام ہوئے؟ کیا اب بھی اندر موجود ہیں؟ اس طرح کے انگنت سوالات تھے۔ 10-15 منٹ اسی شدید کشمکش میں گزرے، پھر ہمیں درختوں کے جھنڈ کی طرف سے حرکت کے آثار نظر آئے۔ نشیب میں سے 2 ٹارچوں کے روشن دائرے اوپر آ گئے اور گنے کے کھیتوں کی طرف آنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ وہ واپس جا رہے ہیں۔ میں نے سرگوشی کی، اور ان کے ساتھ کوئی زخمی بھی ہے۔ عمران نے اپنی تیز نگاہی کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ 2 منٹ بعد پانڈے اور اس کے ساتھی ہمارے قریب سے گزرے۔
پانڈے کا انگریز ساتھی زخمی ہو چکا تھا، وہ اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اس کی کربناک کراہیں ہمارے کانوں تک پہنچی۔ تب پانڈے کی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی، جلدی کرو، خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ وہ اپنے کسی ساتھی سے مخاطب ہو کر بولا۔ اس کے بعد اس نے کسی کو گالی دی اور کہا وہ زخم کی ٹانگیں اوپر اٹھا کر رکھے۔ 25-30 سیکنڈ میں وہ لوگ تیزی سے چلتے ہوئے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اطمینان کی ایک طویل سانس عمران کے سینے سے خارج ہوئی۔ وہ بولا، لگتا ہے پانڈے کا آپریشن پی جی ناکام ہوا ہے۔ آپریشن پی جی کیا مطلب؟ آپریشن براستہ، پائپ اور گٹر، اس نے روانی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ میں جواب میں کچھ کہتا، عمارت کے اندر سے پھر 7 mm کا گونجدار فائر سنائی دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، مجھے تو لگتا ہے کہ سرپھر آفتاب نے پھر کسی کو لکھا دیا ہے۔ تمہارا مطلب ہے یرغمالی کو؟ عمران نے میرے سوال کا جواب اس بات میں دیا، صورتحال بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک بار پھر عمارت کے ارد گرد شدید اضطراب نظر آنے لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے درجنوں فوجی اور مشتعل دیہاتی اپنی برداشت کھو کر عمارت کے اندر گھس جائیں گے اور اس ڈرامے کا خونی ڈراپ سین سامنے آ جائے گا۔ مگر انگریز افسروں کو پتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو ماریا بھی ماری جائے گی، اور یہ انہیں کسی طور قبول نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں لالٹینوں اور ٹارچروں کی روشنی میں اندازہ ہوا کہ 3-4 افراد ایک چارپائی کے ساتھ اندر گئے ہیں اور تازہ لاش لے کر باہر آ گئے ہیں۔ ایک بار پھر رونے پیٹنے کی مدھم آوازیں ہمارے کانوں تک پہنچی۔ ایک بار ٹارچ کی ایک روشنی اسپتال کی چھت پر پانی والی گول ٹینکی کے قریب بھی نظر آئی۔ یقیناً یہ آفتاب خاں ہی تھا۔ عین ممکن تھا کہ وہ چھت پر سے حکم کی سپاہیوں کو مخاطب کر کے کچھ کہہ بھی رہا ہو، مگر فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ ہم کچھ سن نہیں سکتے تھے۔ عمران نے ایک بار پھر واکی ٹاکی پر رابطے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ آفتاب نے پاور آف کر رکھا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ہماری بائیں طرف ایک ہیولا کھیتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چال ڈھال سے اندازہ ہو گیا کہ یہ بھرت ہی ہے۔ بھرت محتاط انداز میں کھیت میں داخل ہو ہمارے پاس پہنچ گیا۔ وہ بولا، شمع چاہتا ہوں، تھوڑی دیر ہی ہوئی، وہاں اسپتال کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ فائرنگ کی آواز تو آپ دونوں نے بھی سنی ہوگی؟ ہاں، آواز تو سنی ہے، پر ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے گھر پہنچتے ہیں، پھر سب کچھ بتاوت ہوں، بھرت نے کہا۔ ہم بھرت کے سال چلنے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ یخ بستہ ٹھنڈ ہتھیوں میں اترنا شروع ہو گئی تھی، منہ سے بھاپ خارج ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ہم نے گرم چادروں کی بکلیں ماری، پگڑیں اس طرح لپیٹی کے چہرے پر کافی حد تک چھپ گئے۔ ہمارا واحد سامان کسیاں ہی تھیں۔ یہ کسیاں ہم نے کھیت مزدوروں کی طرح کندھوں پر رکھی اور بھرت کے ساتھ گاؤں کی روشنیوں کی طرف چل دیے۔ بھرت کا حویلی نما مکان گاؤں کی شمالی جانب تھا۔ یہ جگہ اسپتال کی عمارت سے قریباً آدھا فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ ہم 2 بڑی گھوڑا گاڑیوں کے قریب سے گزرے۔ یہ دونوں گاڑیاں باوردی سپاہیوں سے بھری ہوئی تھی اور ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ مسلح پہرے دار بھی نظر آئے۔ چونکہ بھرت ہمارے ساتھ تھا، اس لیے کسی نے ہمیں شک کی نظروں سے نہیں دیکھا۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی جانور کھیتوں میں سے نکل کر ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ وہی بڑے سائز کا کتا تھا جس کے گلے میں دھسی ہوئی رسی عمران نے کاٹی تھی۔ وہ یقیناً ابھی تک ہمارے ارد گرد ہی موجود تھا۔ اس کا ہمارے پیچھے پیچھے آنا ایک اتفاق بھی ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عمران کے اچھے سلوک کی وجہ سے اسے ہمارے ساتھ وابستگی پیدا ہو گئی ہو۔ عموماً جانور اس طرح کے رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کی تیسری وجہ بھی ہو سکتی تھی، اور یہ زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھی۔ عمران کی طویل روداد میں نے اس کی خاص صلاحیت کے بارے میں جانا تھا۔ وہ جانوروں کے حوالے سے رکھتا تھا۔ یہ بظاہر ناقابل یقین تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ عمران کے حوالے سے کچھ بھی ناقابل یقین نہیں ہو سکتا۔ وہ بے پناہ مقناطیسی کشش کا مالک تھا۔ یہ کشش انسانوں پر اثر کرتی تھی تو دیگر جانداروں کو بھی متاثر کر سکتی تھی۔ عمران نے بھی کتے کو اپنے ساتھ آتے دیکھ لیا تھا۔ کتے کی چہرے کی غیر معمولی سوجن اب کم رہ گئی تھی۔ وہ ذرا لنگڑاتا ہوا ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ بھرت نے 1-2 بار اسے ششکارا، وہ ٹھٹکا ضرور، لیکن ہم سے دور نہیں گیا۔ ہم جلدی بھرت کے نیم پختہ مکان میں پہنچ گئے۔ بھرت نے ہمیں مکان کے بیرونی حصے میں ٹھہرایا۔ یہ ایک لمبا برآمدہ تھا جس کے ساتھ 2-3 بیٹھک نما کمرے تھے۔ دیکھنے میں اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کسی کھاتے پیتے ہندو ذمہ دار کی رہائش گاہ ہے۔ بھرت کا بڑا بھائی زرگاہ میں تھا۔ والد دمے کی تکلیف کی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود تھے۔ گھر میں کئی نوکر چاکر تھے۔ ان میں گندمی رنگت والی وہ لڑکی بھی شامل تھی جس کا نام ہمیں چمپی معلوم ہوا، اور جس نے گنے کے کھیت میں بھرت سے محبت بھری ملاقات کی تھی۔ چمپی کی ادھیڑ عمر والدہ بھی اس گھر میں خدمت گار تھی۔ مکان کے وسیع احاطے میں ایک طرف بھینسوں اور بکریوں وغیرہ کا باڑا تھا۔ یخ بستہ کھیت میں سے اس آرام دہ گھر میں منتقل ہونا ہمیں کافی اچھا لگا۔ بھرت نے دیسی مرغی کے سالن، تندوری روٹی اور حلوے سے ہماری توازو کی۔ ہندو گھرانوں میں عام طور پر گوشت نہیں پکتا، لیکن بھرت نے ہمارے لیے پکوا لیا۔ کھانے کے بعد
ہم سے رازداری کے انداز میں بتایا کہ اسپتال میں سخت گڑبڑ ہوئی ہے۔ حملہ آوروں نے تیش میں آ کر چھوٹے ڈاکٹر راج کو مار ڈالا ہے اور لاش اسپتال کے احاطے میں پھینک دی ہے۔ تیش کی وجہ بتاتے ہوئے اس نے کہا، مجھے ٹھیک سے معلوم تو نہیں بھیا، لیکن لگا تھا کہ حکم کے سپاہیوں نے خفیہ طور پر اسپتال کے اندر گھسنے کی کوشش کی۔ اس خیال کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ پانڈے صاحب یہاں موجود ہے، اور جہاں پانڈے صاحب موجود ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ہلچل والا کام تو ہوتا ہی ہے۔ میں نے سنا کہ اسپتال میں گھسنے کی یہ کوشش ناکام ہو گئی اور ایک گورے افسر پیٹر صاحب کی ٹانگوں پر گولیاں بھی لگی۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہی اندر موجود پٹھان حملہ آور نے بے دردی سے چھوٹے ڈاکٹر صاحب کو گولی سے اڑا دیا اور چھت پر چڑھ کر دھمکی دی کہ اگر سپاہیوں کی طرف سے کوئی اور چال چلی گئی تو وہ سب کچھ ختم کر ڈالیں گے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ میں نے پوچھا۔ چھوٹے ڈاکٹر صاحب کی ہتیا کے بعد تو ایسا لگا تھا کہ لوگوں اسپتال پر چڑھ دوڑیں گے، مگر انگریز افسر مسٹر اینڈرسن نے لوگوں کو روکا۔ اب مجھے لگا تھا کہ گورے افسروں نے حملہ آوروں کی مانگیں ماننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہو سکتا تھا کہ مہلت کے ختم ہونے سے پہلے ہاشم رازی رہا ہو کر یہاں پہنچ جائے۔ کیا ہندو برادری اس کی رہائی قبول ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ بھیا یہ تو بڑا مشکل ہے، سنا ہے کہ سب سے زیادہ شور وہی بڑی بھی مچا رہی ہے۔ زرگاہ کا بہت سا لوگوں اس کے پیچھے لگ گیا ہے، وہ نئی نئی پیشن گوئیاں کر رہی ہے۔ دوسرے شبدوں میں اس نے حکم جی کو مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ حکم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے انگریز دوستوں کے خلاف چل سکے۔ اسے ہر حال میں وہی کرنا ہوئے گا جو انگریز افسر اور مسٹر اسٹیل وغیرہ کہیں گے، چاہے اس کے لیے اسے بڑی بھی اور اس کے خاص حمایتیوں کو جیل میں ڈالنا یا انہیں سرخ باشی کرنا پڑے۔ وہ رات ہم نے بھرت کے آرام دہ گھر میں گزاری۔ اگلا سارا دن بھی سخت تناؤ میں گزرا۔ ہم بھرت کے مکان کی چھت سے اسپتال اور اس کے ارد گرد کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ چھوٹے ڈاکٹر کی موت کے بعد سے صورتحال مزید سنگین ہو چکی تھی۔ اسپتال گہرے سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے وسیع احاطے اور برآمدوں میں کسی طرح کی کوئی سرگرمی نظر نہیں آتی تھی۔ رات قریباً 10 بجے کا وقت ہوگا۔ ہم بھرت کے ہمراہ اس کے گھر کی چھت پر تھے۔ اچانک گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ گاؤں کی طرف آتا دکھائی دیا۔ یہ کل 3 جیپیں تھیں۔ یہ اسپتال کے عین سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہر طرف ہلچل نظر آنے لگی۔ بھرت نے کہا، میں دیکھ کر آوت ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ گیا اور 10-15 منٹ بعد اس نے آ کر بتایا کہ حملہ آوروں کا مطالبہ پورا ہو گیا ہے۔ ہاشم رازی زرگاہ سے رہا ہو کر یہاں پہنچ گیا ہے۔ بھرت نے بتایا حملہ آوروں کو ایک گھوڑا گاڑی دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے تاکہ وہ یہاں سے روانہ ہو سکیں۔ اور ماریا کا کیا بنے گا؟ عمران نے پوچھا۔ جب ہاشم رازی کو اندر بھیج دیا جائے گا تو ماریا باہر آ جائے گی۔ ماریا کے ساتھ ہی اندر موجود کچھ عورتوں اور بچوں کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ باقی لوگن یرغمالی کے طور پر حملہ آوروں کے پاس رہیں گے۔ ان میں ایک انگریز بھی شامل ہے۔ یہ لوگن گھوڑا گاڑی پر یہاں سے روانہ ہوں گے۔ نل پانی کی حد پر پہنچ کر جب حملہ آوروں کو پورا وشواس ہو جائے گا کہ وہ محفوظ ہیں تو باقی یرغمالیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یرغمالیوں میں انگریز کون ہے؟ میں نے دریافت کیا۔ اصل میں پانڈے کے ساتھ ایک نہ ہی 2 گورے کمانڈوز اندر گئے تھے۔ ان میں سے ایک کی ٹانگوں میں تو گولیاں لگی، لیکن دوسرے کو زخمی حالت میں قیدی بنا لیا گیا۔ ہمارا یہ شک درست نکلا تھا کہ پانڈے کے ساتھ 2 گورے پائپ لائن میں گھسے تھے۔ عمران نے بھرت سے پوچھا، اب ماریا اور ہاشم رازی کا تبادلہ کب ہوگا؟ آج رات ہی کسی وقت ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں زرگاہ کی بڑی جامع مسجد کے امام قادر بخش صاحب بھی یہاں موجود ہے۔ اصل میں یہ سارا معاملہ انہوں نے ہی طے کروایا ہے۔ انہوں نے دونوں طرف سے وعدے کی پاسداری کی ضمانت دی ہے۔ حکم کے افسروں کی طرف سے بھی وچن دیا گیا ہے کہ وہ نل پانی کے راستے میں کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور حملہ آوروں کو ہاشم رازی سمیت نل پانی میں داخل ہونے دیں گے۔ آدھ پون گھنٹے کے بعد بھرت دوبارہ سنگن لینے کے لیے اسپتال کی طرف چلا گیا۔ ہمارے لیے اچھا موقع تھا۔ کمرے میں گھس کر ہم نے واکی ٹاکی آن کیا اور ایک بار پھر آفتاب سے رابطے کی کوشش شروع کر دی۔ خوش قسمتی سے رابطہ ہو گیا۔ آفتاب خان، اب کسی بھی وقت مارے کے ساتھ اس کا تبادلہ ہو جائے گا۔ اس کے فوراً بعد یقیناً ان لوگوں کو ڈاکٹر لیوان اور دیگر یرغمالیوں کے ساتھ یہاں سے روانہ ہو جانا تھا۔ میرے کہنے پر وہ نیچے گیا اور اس نے سلطانہ سے بھی میری بات کروائی۔ سلطانہ کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ بے حد تھکی ہوئی ہے، تاہم اس کا اعصابی تناؤ اب کم محسوس ہوتا تھا۔ میں نے کہا، سلطانہ تم لوگ کب تک یہاں سے نکلو گے؟ آفتاب کہہ رہا ہے ابھی 2-2.5 گھنٹے تو لگیں گے، شاید ہم کل شام تک نل پانی پہنچ سکے، اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو۔ اس نے آخر میں اضافہ کیا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، اللہ نے چاہا تو سب کچھ ٹھیک رہے گا۔ کل رات ہم نل پانی کے دیوان میں ملیں گے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بالو وہی ہے نا؟ میں نے اس کی بات کا جواب اس بات میں دیا۔ وہ کہنے لگی، میں اسے بہت پیار کرنا چاہتی ہوں مہروج۔ میں نے اس کی معصوم کو بہت دکھ دیا ہے، بڑا انتظار کرایا ہے اسے۔ میں بہت ہی بری ماں ہوں مہروج، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا نا؟
اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے تو وہ ضرور معاف کرتا ہے، اور آپ بھی کر دیں گے نا؟ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے سلطانہ، لیکن میں نے آپ کو رنج تو دیے ہے نا؟ اگر آپ، وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ واکی ٹاکی پر کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی، پھر کچھ فاصلے پر دو افراد بلند آواز میں گفتگو کرنے لگے۔ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ سلطانہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہاشم صاحب اندر آ گئے ہیں۔ ہاں، یہ ہاشم صاحب ہی ہیں، امام صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، آفتاب انہیں اندر لے کر آ گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں یہاں سے نکلنے میں زیادہ سمے نہ ہی لگے گا۔ لیکن آپ کہاں ہیں مہروز؟ میں تمہارے آس پاس ہی ہوں، بے فکر رہو۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا مہروز کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا جا رہا ہے۔ میں تو اپنی آشا بس ختم کر چکی تھی۔ اچھا، میں بند کرتی ہوں، آفتاب اور ہاشم صاحب اسی طرف آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں نے کہا۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بھرت ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ ہم سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلے گئے اور اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ میں نے دیکھا وہ زخمی کتا ابھی تک گلی میں گھوم رہا تھا جس سے کماد کے کھیت میں ملاقات ہوئی تھی۔ عمران نے بھی اسے دیکھا مگر تبصرہ نہیں کیا، تبصرے والی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ بھرت کے بوڑھے پتا جی سین میں گھوم رہے تھے اور مسلسل کھانسی کر رہے تھے۔ بھرت نے ابھی تک انہیں ہماری موجودگی سے بے خبر رکھا ہوا تھا۔ ہم چھت کی تاریکی میں سے انہیں دیکھتے رہے۔ وہ بمشکل چل پا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اپنے فربا جسم کو ڈگمگاتے ہوئے کسی کمرے میں چلے گئے، تاہم ان کی کھانسی کی آواز آتی رہی۔ ہمیں ابھی تک یہ اندیشہ تھا کہ یہاں کوئی ہمیں پہچان نہ لے، خاص طور سے بھرت کے بڑے بھائی کی فکر تھی۔ لگتا تھا کہ وہ گھومنے پھرنے والا شخص ہے۔ وہ اب بھی زرگاہ میں تھا۔ اگر اس نے زرگاہ میں ہمیں دیکھا ہوتا تو اس کی واپسی کے فوراً بعد ہمارے مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ بھرت کی واپسی میں دیر ہوئی تو ایک بار پھر ہمارا ماتھا ٹھنکا، کہیں پھر کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی۔ بھرت نے واپس آنے میں آدھا گھنٹہ مزید لگا دیا ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح نظر آ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پھر گڑبڑ ہو گئی اور اس دفعہ بڑی سخت ہوئی ہے۔ پتہ نہیں بھگوان کو کیا منظور ہے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ہمارے پوچھنے پر بھرت نے بتایا، ہاشم راضی کے بارے میں سن رکھا تھا کہ یہ بہت ہی سخت اور کٹر بندہ ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے اس کو جنونی کہوت ہے۔ آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ اس نے اندر پہنچ کر صاف کہا ہے کہ وہ ماریہ کو نہیں چھوڑے گا۔ ماریہ کو اس سمے رہائی ملے گی جب وہ نل پانی کی حد تک پہنچ جاویں گے۔ اس کی وجہ سے امام قادر بخش سخت مصیبت میں آ گئے ہیں۔ وہ اس سمجھوتے کے ضامن تھے اور وہی ہاشم راضی کو اندر لے کر گئے تھے۔ انگریز افسروں پانڈے وغیرہ نے امام صاحب کو دھمکی دی اگر ماریہ کو کچھ ہوا تو وہ بھی برابر کے ذمہ ٹھہریں گے۔ ان بیچاروں کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ قطعی غیر متوقع تھا۔ اس ہاشم راضی کے بارے میں پہلے بھی ہمارے خیالات کچھ زیادہ اچھے نہیں تھے۔ ہم نے حکم کے دربار میں سے جنونیوں کی طرح چنگھاڑتے اور منہ سے جھاگ اڑاتے دیکھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے قریبی ساتھیوں اور ہم خیالوں کے سوا ہر شخص کو کافر یا منافق قرار دیتے ہیں اور انہیں ہر طرح کا نقصان پہنچانا جائز سمجھتے ہیں۔ حکم کے دربار میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ہاشم نے اپنے ہجانی خیالات کے زیر اثر کئی مسلمانوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ عمران نے پوچھا، جب سب کچھ طے تھا تو پھر اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ بھرت بولا، میرا وچار ہے کہ اندر جا کر ہاشم کو کل رات والے واقعے کی جانکاری ملی ہے۔ کون سا واقعہ؟ وہی پانڈے اور دو گورے چھاپا ماروں کے اندر گھسنے کا واقعہ۔ اس کے بعد ہی وہ بفرا ہے اور اس نے کہا ہے کہ یہ لوگن پھر دھوکہ دیں گے۔ حالانکہ میری سمجھ کے مطابق اس کا یہ وچار بالکل غلط ہے۔ اس کو کسی اور پر نہ ہی تو بڑے امام صاحب پر تو وشواس کرنا چاہیے، اور پھر اتنے یرغمالی بھی ہیں ان کے پاس جن میں ڈاکٹر لیوان کے علاوہ وہ زخمی انگریز افسر بھی ہے۔ اسی دوران میں اسپتال کی چھت کی جانب سے کسی کے غصیلے انداز میں دھاڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ بھرت بولا، میرا اندازہ ہے کہ ہاشم صاحب بول رہا ہے۔ انگریز افسر اینڈرسن صاحب نے اسے بات چیت کرنے کے لیے بیٹری سے چلنے والا لاؤڈ سپیکر بھجوایا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ ترین داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔